سامعین ذی وقار، قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نحل کی آیت نمبر 97 کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر و انثی، کہ تم میں سے جو شخص بھی صالح عمل اختیار کرے گا، وہ اعمال جو اللہ اور اللہ کے رسول کی نظر میں پسندیدہ اعمال ہیں، جو شخص ان اعمال صالحہ کو اپنی زندگی کا باقاعدگی سے حصہ بنائے گا، چاہے وہ شخص مذکر ہو یا مؤنث ہو۔ ذکرہ مذکر کے لیے، مرد کے لیے، انثی مؤنث عورت کے لیے لفظ استعمال کیا، یعنی ہر مرد اور ہر عورت دونوں میں سے کسی کے لیے کوئی بہانہ راہ عمل چھوڑنے کا نہیں ہے۔ اللہ پاک نے، اللہ صرف ویسے ہی انسان کہہ کے بھی کہہ دیتا کافی تھی بات، لیکن اللہ نے ہر دو جنس مرد اور عورت دونوں کو الگ الگ یہاں پر پراپرلی ذکر کر کے صورتحال واضح کر دی کہ مرد ہو یا عورت ہو، دونوں کے لیے عمل صالح ضروری ہے۔ صالحیت کی راہ کا مسافر بننا ہر دو کے لیے ضروری ہے۔ اور پھر فرمایا جب مرد اور عورت دونوں اس صالحیت کی راہ کے مسافر بن جائیں گے، وَهُوَ مُؤْمِن، تو فرمایا اللہ کی نظر میں وہ صالح مرد اور وہ صالح عمل کرنے والی عورتیں وہ کیا ہیں جی اللہ کی نظر میں؟ فَهُوَ مُؤْمِن، اللہ کی نظر میں حقیقی مومن وہی ہیں۔ قرآن مجید کا دیکھیے جی ایک جملہ ہے، کہتے ہیں 1.5 ارب سے زیادہ اہل اسلام دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ ان 1.5 ارب سے زیادہ اہل اسلام میں اہل ایمان کتنے ہیں؟ میری نظر میں نہیں، آپ کی نظر میں نہیں، ہم میں سے کوئی بھی شخص اس کو اگر آپ کہہ دیں نا آپ مومن نہیں ہیں تو وہ لڑ پڑے گا، لیکن اللہ نے مومن ہونے کا سبب اور علت بیان کر کے کہا کہ اللہ کی نظر میں مومن کون ہے؟ من عمل صالحا۔ اب عمل تو بہت سارے ہوتے ہیں، ہم زندگی کا جو بھی کام کرتے ہیں وہ ایک عمل ہے، لیکن اللہ نے صالحا کا لفظ استعمال کر کے عمل کی ڈائریکشن، عمل کی جہت اور عمل کے پیچھے نیت کا تعین فرما دیا کہ ہر وہ عمل جہاں سے صالحیت کی فصل اگے، جہاں سے پاکیزگی اور طہارت کی انوارات سامنے آئیں، جو اس پاکیزگی، طہارت، نفاست اور نزاکت بھرے اعمال صالحہ بجا لائے گا، سن لو صرف وہ بندہ یا بندی اللہ کی نظر میں مومن ہے۔ اب یہ دیکھیے بڑا سادہ آسان فہم جملہ ہے، اور ہر کوئی ہم میں سے جہاں بیٹھا ہے وہاں ایک لمحے کے لیے اپنے من میں جھانکے، اسی وقت من کا مفتی یہ فیصلہ سنا دے گا کہ عمل صالحیت سے ہماری حیات مزین ہے یا نہیں۔ یہ تو ہر شخص کو اپنا پتہ ہوتا ہے۔ اگر من کا مفتی ضمیر کی آواز بولے اور وہ کہے ہاں میری زندگی کا ہر لمحہ صالحیت کے عمل کی طرف بڑھتا نظر آتا ہے، تو اللہ کا شکر ادا کریں، اس پہ استقامت اور مداومت کی دعا کریں کہ یہ راہ عمل صالح در حقیقت راہ ایمان ہے۔ اور اگر آپ کو نظر آتا ہے کہ نہیں اعمال بد زیادہ ہیں، اعمال صالحہ کی خیرات میری زندگی میں کم ہے، تو پھر دوستان محترم سمجھ لیجئے کہ اللہ نے دنیا کی نظر میں تو ہمیں اسلام کی چھتری کے نیچے رکھا ہے، لیکن شاہراہ ایمان میں وہ لوگ جو اللہ کی بارگاہ میں ایمان کی معرفت جنہیں نصیب ہو چکی ہے، شاید ہم ابھی ان لوگوں میں شامل نہیں ہیں۔ اور اگر ایمان کی وادی میں نہ ٹھہرے تو کل قیامت کو فیصلہ اسلام کی بنیاد پر نہیں، ایمان کی بنیاد پر ہوگا۔ یہ جملہ یاد رکھنا، قیامت کو جو میزان لگے گا اس میں فیصلے اسلام کی بنیاد پر نہیں ہوں گے، ایمان کی بنیاد پر ہوں گے۔ کس کے من میں کتنا ایمان ہے، حتیٰ کہ اگر کسی من میں ایک رتی کے دانے کے برابر، رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا
اس کو بھی اللہ صلہ عطا فرمائیں گے اچھائی کی صورت میں۔ لیکن اگر وہ عمل صالح کی خیرات سے ہی محروم ہے تو یقیناً حقیقت ایمان سے بھی محروم ہے۔ تو دنیا میں تو کفر اسلام کی بظاہر اس نے جنگ بنا کے رکھی، لیکن قیامت کو اپنے ایمان کا اگر فیصلہ نہ ہو سکا تو انجام کن کے ساتھ ہوگا، اس کے لیے آج تیار ہو جانا چاہیے۔ تو مومن ہونے کا پیرامیٹر اور پیمانہ قرآن مجید نے بتا دیا۔ پھر بتایا کہ اگر کوئی شخص عمل صالح کی خیرات سے زندگی مزین کر کے ایمان کی وادیوں میں سرگرداں ہو جائے اور حرارت ایمان سے اپنے وجود کو چمکانا شروع کر دے تو اللہ کی ذات ایسے شخص کو بشارت دیتی ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً۔ اللہ فرماتا ہے میں ایسے بندے کو ایک اور حیات عطا فرما دیتا ہوں۔ ایک تو یہ زندگی ہے جو ملی ہوئی ہے کافر کو بھی، بد کو بھی، نیک کو بھی، ہر شخص کو، اور ہم تو اسی حیات کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ لوگوں اللہ کا قرآن ایک اور حیات کی نشاندہی کر رہا ہے۔ عقیدے کی اصلاح کے لیے اس جملے کو یاد رکھنا کہ ایک وہ حیات ہے جس کی وجہ سے ہم پیدا ہو کر دنیا میں آ گئے، اور ایک حیات ہے ایمان کی راہ پر چلنے پر عمل صالح کی وجہ سے۔ اللہ قرآن میں فیصلہ سنا رہا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، فرمایا میں ایمان والوں کو وہ حیات دیتا ہوں جس حیات کو کبھی فنا نہیں ہے اور جس حیات میں کبھی کوئی کمی کجی نقص نہیں ہے۔ وہ حیات حیاتاً طیبہ، ہمیشہ وہ حیات بندے کو پاکیزگی کی راہوں پر سلامت رکھا کرتی ہے۔ یہ وہ حیات دوستان محترم جو ہمارا ساری زندگی جھگڑا رہا، ہم کہتے رہے کہ اہل اللہ، اولیاء اللہ، صالحین جو اللہ کے مقرب بندے ہیں، ارے ان کی زندگی کو اس حیات میں نہ تولا کرو جس سے انسان پیدا ہوتا ہے۔ ان کے لیے اللہ نے پیمانہ الگ رکھا ہے، اور وہ پیمانہ ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً۔ اللہ کہتا ہے میں نے انہیں طیب حیات عطا کر دی ہے، اور حیات طیبہ پر سارے مفسرین کا فیصلہ ایک ہی ہے، یہ وہ حیات ہے جس کو فنا نہیں، ہمیشہ بقا رہتی ہے۔ اس حیات کو پانے والے اس حیات کے ساتھ ہمیشہ زندہ اور تابندہ رہتے ہیں۔ یہ حیات طیبہ ہے جی۔ اور پھر اللہ پاک نے فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اب اس حیات طیبہ کو پانے والے جب کوئی بھی عمل کرتے ہیں نا، تھوڑا کریں یا زیادہ کریں، جتنا کریں، دن کو کریں یا رات کو کریں، اللہ پاک فرماتا ہے پھر ہم ان کے ہر عمل پہ انہیں جزا بھی دیتے ہیں، اجر بھی عطا فرماتے ہیں۔ پھر ان کے درجات ہم بڑھاتے رہتے ہیں، ان کی شانیں ہم بڑھاتے رہتے ہیں، ان کے مقام بلند کرتے رہتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کا فیصلہ۔ تو احباب گرامی، قرآن مجید سورہ نحل یہ آیت نمبر 97 میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اس آیت کو سامنے رکھیے، اور اس وقت ہم اپنی موجودہ حیات کے تناظر میں چند لمحات غور و فکر کی دنیا میں جاتے ہیں۔ اس وقت کہتے ہیں دنیا میں بڑی ترقی ہو گئی ہے، سائنس، ٹیکنالوجی، نئے نئے علوم، نئے نئے فلسفے، دنیا گلوبل ویلیج بن گئی ہے جی، سہولیات بڑھ گئی ہیں، تعیشات بڑھ گئی ہیں، آسانیاں اور راحتیں بڑھ گئی ہیں۔ لیکن اس دنیا میں اگر ہم دیکھیں کیا لوگوں کا نقطۂ نظر کسی بھی معاملے میں ایک ہے، تو آپ کو انسانیت کے نقطۂ نظر میں وحدت نظر نہیں آئے گی، اہل توحید میں بھی وحدت نظر نہیں آئے گی۔ نقطۂ نظر میں کسی چیز کے متعلق آپ افراد کا نقطۂ نظر پوچھیں، ایک گھر ہے، ایک گھر کے افراد کی رائے بھی کسی ایک معاملے میں ایک جیسی نہیں ہوتی، اس میں بھی اختلاف رائے ہو جاتا ہے۔ پھر ایک محلہ ہے، ایک فیملی، ایک خاندان ہے، اس میں بھی آپ کہیں سارے لوگ کسی مسئلے پہ متفق ہو جائیں، کچھ کی رائے ایک پلڑے میں، کچھ کی دوسرے پلڑے میں چلی جائے گی۔ آپ کہیں ایک ملک ہے، ایک صوبہ ہے، ایک علاقہ ہے، اس میں سارے لوگ کسی ایک بندے کو اپنا لیڈر مان لیں، سارے لوگ اس ایک بندے کو ووٹ دیں، تو کبھی ایسا ممکن ہوا ہے؟ نہیں ممکن ہو سکتا۔ اس پہ بھی اختلاف رائے ہوگا، کچھ کی نظر میں ایک بندہ ان کا محبوب ہے تو دوسروں کی رائے میں دوسرا بندہ محبوب ہے، یہاں بھی اختلاف نظر آئے گا۔ یوں اگر دنیا کا ایک ملک اگر کسی معاملے میں اتفاق رائے رکھتا ہے کہ مسئلہ کشمیر ہو یا مسئلہ فلسطین ہو جی، پاکستانیوں ساروں کی رائے یہ حال یہ ہونا چاہیے، لیکن کیا سارے عالم کی یہ رائے ہے؟ تو اس رائے میں بھی اختلاف نظر آئے گا۔ یوں عزیزان محترم، آپ اپنی عقل کا چراغ جلا کے شرق سے غرب تک چلے جائیں، کسی بھی مسئلے پر
ساری دنیا کی انسانیت کا نقطہ نظر آپ کو ایک نہیں ملے گا، اس میں وحدت اور یگانگت نہیں ملے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات سے انسان کو ممتاز اس کی عقل کے بنیاد پر کیا، اس کی عقلی فکر کی بنیاد پر کیا، اور عقلی فکر سب کی جدا جدا اللہ نے عطا فرمائی ہے، یہ ایک جیسی عطا نہیں فرمائی۔ تو جب اللہ کی طرف سے ملنے والی عقل جس پر انسان ممتاز ٹھہرا، اشرف ٹھہرا کائنات میں، وہ ملنے والی عقل اس کی فکر جدا جدا ہے، تو اس عقل سے وجود میں آنے والے نظریات بھی جدا جدا ہیں۔ اب جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ پوری دنیا میں انسانی عقل سے جنم لینے والی فکر ایک جیسی نہیں ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہم پھر ساری دنیا کے مسائل کو ایک ترازو میں تول کر ایک نتیجے پہ کیوں لانا چاہتے ہیں؟ یہ بھی ایک کوشچن ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ کی ذات پہ ساری دنیا کا اتفاق نہیں ہے جس نے پیدا کیا ہے۔ چلے یہ ایک الگ ٹاپک، اس طرف نہیں جاتے، آگے بڑھتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ ساری دنیا جس سے بھی آپ پوچھیں، مہذب دنیا میں چلے جائیں، جس کو آپ مہذب دنیا سمجھتے ہیں، ترقی یافتہ دنیا سمجھتے ہیں، ان کی دنیا میں چلے جائیں، ان سے پوچھیں کہ کیا آپ کو ساری دنیا ایک جیسی نظر آتی ہے؟ آپ کو وہ بھی کہیں گے ہمیں ایک جیسی دنیا نظر نہیں آتی۔ اب اس کے بعد اگلا سوال یہ ہے کہ یار کوئی کیا کائنات میں ایسا مسئلہ ہے جس پہ ساری دنیا کا اتفاق ہو کہ یہ مسئلہ واقعی آفاقی مسئلہ ہے اور ساری دنیا کی رائے میں یہ واقعی ایک مسئلہ ہے؟ تو آپ کو روئے زمین پہ اس وقت ایک مسئلہ ایسا نظر آئے گا، ایک پرابلم ایسا نظر آئے گا جس میں مومن، کافر، یہودی، نصرانی، عیسائی، کوئی بھی ہے، مشرق والا یا مغرب والا، دوستان محترم، سب کی رائے میں آپ کو سملیرٹی نظر آئے گی۔ اور وہ کیا ہے؟ آپ کائنات کے کسی خطے کے انسان سے جا کے پوچھ لیں، کیا آپ کے معاشرے میں، آپ کی فیملی میں آپ لوگوں کو ذہنی سکون میسر ہے؟ آپ کے یہاں کوئی فتنہ فساد نہیں ہے، ذہنی انتشار نہیں ہے، ذہنی بیماریاں نہیں ہیں، ہائپر ٹینشن، فرسٹریشن، اس طرح کی آپ کو بیماریاں نہیں ہیں؟ تو آپ کو ساری دنیا میں ہر بندہ کہے گا نہیں، دنیا میں ہر جگہ فساد ہے، ہر جگہ بے سکونی ہے، ہر جگہ پریشانی ہے، ہر جگہ یہ مسائل ذہنی الجھنوں والے موجود ہیں۔ آئیے دوستان محترم، 7 بر اعظموں کی دنیا اس ایک نقطہ نظر پہ اتفاق رائے رکھتی ہے کہ اس وقت روئے زمین کا ہر خطہ پرابلمز کا شکار ہے، فساد کا شکار ہے، بے سکونی کا شکار ہے، امن عالم تباہ ہو چکا ہے۔ اور وہ جو مہذب ترین کہلانے والے سیویلائز لوگ ہیں، مغرب کے، یورپ کے، ان سے پوچھیں تو وہ بھی یہ جواب دیتے نظر آتے ہیں، آج کی لائف ویری ہارڈ، اٹس ٹو مچ ڈیفیکلٹ ٹو لیو ان دس ورلڈ۔ وہ بھی کہتے ہیں اس دنیا میں رہنا اب بڑا جینا محال ہو گیا ہے، ساری آسائشیں ان کے پاس ہیں، ساری پرابلم کا حل وہ سمجھتے ہمارے پاس ہے، مگر اس کے باوجود بھی وہ یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ اس وقت دنیا میں کہیں بھی اطمینان قلبی کا سامان نہیں ہے، ذہنی اور قلبی سکون کا ماحول دنیا کے کسی خطے میں نہیں۔ تو آئیے دوستان محترم، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر اس ایک ایشو پر ساری دنیا متفق ہے تو یہ ساری دنیا کو فساد کا شکار کس نے کیا؟ اطمینان ساری کائنات کا ختم کس نے کیا؟ بے سکونی کا اور یہ ٹیرورزم والا ماحول پیدا کس نے کیا؟ تو اس کا بھی بڑا آسان ترین جواب ہے، انسانوں کی دنیا کا سکون غیر انسانوں نے نہیں، انسانوں نے خود تباہ کیا ہے۔ انسانوں کے دلوں کا اطمینان کسی اور مخلوق نے نہیں، اسی بنو نوح آدم نے خود اپنے سکون کو اور اطمینان کو ٹھوکر خود ماری ہے۔ اور اس کی بڑی میں ایک دلیل دیتا ہوں، آپ دیکھیں بڑے بڑے درندے اس کائنات میں ہیں، شیر ہیں، ہاتھی ہیں، مگرمچھ ہیں، اور جنگلی درندے کئی قسم کے ہیں۔ آپ نے آج تک کبھی سنا ہو کہ درندوں نے اجتماعی طور پر مل کے انسانوں پر کبھی حملہ کیا ہو؟ انفرادی طور پہ اکا دکا کیس آتے رہتے ہیں، مگر آپ نے دیکھا 150 شیر اکٹھے ہو کے آگے ہوں اور کسی پوری آبادی پہ حلہ بول دیا ہو، قبضہ کر لیا ہو۔ کبھی ہاتھیوں نے کوئی ایسا پروگرام بنایا ہو؟ سری لنکا میں ہزاروں ہاتھی رہتے ہیں، آپ نے تامل ٹائیگر تو سنے ہوں گے انسانوں کی شکل میں، لیکن آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ سری لنکا کے ہاتھیوں نے اکٹھے ہو کے حملہ کر دیا۔ اگر کعبے کو گرانے کے لیے بھی عام الفیل کا واقعہ ہاتھیوں والا پیش آتا ہے تو ان ہاتھیوں کی کمان کرنے والا بھی کوئی ہاتھی نہیں، ابرا کی شکل میں ایک انسان تھا۔ تو آپ دیکھیے کسی درندے نے بھی آج تک اس اشرف المخلوق پر اجتماعی طور پر حملہ کرنے کی جرت نہیں کی۔ کائنات کے مالک نے ساری کائنات کو
اس کا غلام بنایا ہے۔ دنیا کی کوئی مخلوق بھی اجتماعی طور پر انسانیت سے ٹکرانے کے لیے میدان میں نہیں آتی۔ یاجوج ماجوج کی قوم کو بھی اللہ نے پہاڑوں میں بند کر کے رکھا ہوا ہے، اور انسانوں کو اللہ نے سب سے آزاد رکھا ہے۔ آؤ، میں نے کائنات میں بڑے بڑے درندے پیدا کیے ہیں، مگر کسی کی جرت نہیں کہ مل کر انسانیت کا امن تباہ کر سکے، انسانیت کو ذہنی سکون چھین سکے، انسانیت کا قلبی اطمینان کائنات کی کوئی دوسری مخلوق چھین نہیں سکتی۔ مگر دوستان محترم، اب سوال آ گیا، جب کائنات کی کسی اور مخلوق نے آج تک اس پر ساری دنیا اتفاق کرتی ہے، مل کر انسانیت کے ماحول کو تباہ نہیں کیا، انسانیت کے سکون کو برباد نہیں کیا، انسانیت پہ اجتماعی حملہ نہیں کیا، انسانوں کی کسی ریاست پہ قبضہ نہیں کیا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر انسانیت کا ماحول برباد کس نے کیا ہے؟ پھر انسانوں کا سکون کس نے چھینا ہے؟ پھر انسان کو فساد کی دنیا میں کس نے لا کر کھڑا کیا ہے؟ اس پہ بھی پوری دنیا کی رائے ایک نظر آئے گی، اور وہ یہ ہے کہ انسانوں کی بستیوں کا سکون حیوانوں نے نہیں، چرندوں درندوں نے نہیں، خود انسانوں نے پامال کیا ہے۔ کشمیر کے مسلمانوں پر ہاتھیوں نے نہیں، اسی 5 فٹ کی وہ ہندوستانی فوج نے حملہ کر کے ان کا سکون برباد کیا ہے۔ فلسطین کے مسلمانوں کا سکون ان کو کرب کی دنیا کا مسافر بھی بنانے والی کوئی خلائی مخلوق نہیں، اسی زمین پہ بسنے والے انسان ہیں۔ پوری دنیا میں آج تک اگر انسانیت کا نظام درہم برہم کیا ہے تو وہ کسی دوسری مخلوق نے نہیں کیا۔ لوگوں، یہ انسان اپنی انسانی کائنات کا نظام درہم برہم کر کے پوری کائنات میں فساد برپا کرنے اور بے چینی، اضطراب، پریشانی اور قلبی اور ذہنی اذیت کا سامان اس کائنات میں انسان کو اگر کوئی بربادی کا سامان دینے والا ہے تو وہ کوئی اور مخلوق نہیں، یہ 5-6 فٹ کا انسان خود ہے۔ جب انسان خود اپنا دشمن بنا تو وہ کسی اور سے گلا۔ اب ہم نے عالم سے پوچھا، بھائی بتاؤ، فساد پھیل گیا، اطمینان چلا گیا، بے چینی آ گئی، حل کیا ہے، سلوشن کیا ہے؟ تو بڑے بڑے فلسفی بیٹھے، کتابیں لکھنا شروع کر دی، آرٹیکل لکھنا شروع کر دیے، اخبار چھاپنا شروع کر دیے، پورا دن کے سیمینار ہو رہے ہیں جی، دنیا سے فساد کا خاتمہ کیسے کیا جائے، دنیا کا ذہنی سکون بحال کس طرح کیا جائے۔ اور لوگوں یاد رکھنا، اگر ساری کائنات میں ہر روز ہر خطے میں بھی کانفرنس امن کے نام پر ہوں، اگر ساری دنیا میں ہر روز سارے جریدے، سارے نیوز پیپر بھی انسانی قلبی ذہنی سکون پہ اس پہ آرٹیکل لکھے جائیں، اللہ کی عزت کی قسم پھر بھی کائنات میں سکون نہیں آئے گا، ذہنی اور قلبی سکون آپ کو کہیں سے نہیں ملے گا، نہ آرٹیکل لکھنے سے، نہ تقریریں کرنے سے، نہ بڑی پیس کانفرنسیں کرنے سے۔ اس لیے کہ اقبال نے شاید کہا تھا کہ فلسفی کو بحث میں خدا ملا نہیں، فلسفی کو بحث میں خدا ملا نہیں، ڈور سلجھا رہا ہے سرا ملا نہیں۔ کیونکہ ساری زندگی یہ ڈور سلجھانے کے لیے کانفرنسیں ہو رہی ہیں، کتابیں لکھی جا رہی ہیں، آرٹیکل پڑھے جا رہے ہیں، مقالے، مگر دوستان محترم سکون ہے کہ برباد سے برباد تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے کہ بے سکونی کہاں سے پیدا ہوئی؟ اس ڈور کا سرا آج تک انسان نے پکڑنے کی کوشش نہیں کی۔ تو پھر کوسچن پیدا ہو جائے گا کہ بھئی انسان تو نہیں کر سکا، آپ نے یہ آرٹیکل، آپ نے موضوع بیان کر دیا، آپ بتائیں جناب پھر حل کیا ہے، سلوشن کیا ہے؟ تو آئیے دوستان محترم، اس کائنات کی عدم اطمینان، بے سکونی، پریشانی، ذہنی اور قلبی اذیت، اس سے نکلنے کا راستہ فساد برپا کرنے والا انسان بھی نہیں دے سکتا، سکون چھیننے والا انسان نہیں دے سکتا، تو پھر کون دے گا؟ اس کی ترتیب اللہ نے کائنات جب انسانیت کی شروع کی تو انسانیت کی کائنات کی ابتدا ہی اللہ نے ڈور کے اس سرے سے کی، اور ڈور کے اس سرے کا نام ہے دعوت انبیاء علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ نے انسانیت کو شروع کیا، کسی عام بندے سے نہیں شروع کیا، اپنا نبی بنا کر اس کی بعثت کی، اور اپنا پیغام دے کر، جس پیغام سے انسانیت کو ہدایت ملنی تھی، جس پیغام سے انسان کے وجود کو قلبی اطمینان اور ذہنی ٹینشنوں سے آزادی ملنی تھی، اللہ نے آدم کو بنایا، اپنا نائب اور اپنا نبی بنا کر کائنات میں اتارا، اور پھر سلسلہ ہدایت
بشکل نبوت جلایا، اور پھر جب انسان بڑھنا شروع ہو گئے اور ان کے اس ذہنی اطمینان کا سامان اگر کتابی شکل میں بھی چاہیے تھا تو اللہ نے وہ کتاب انسانوں سے نہیں لکھوائی، رحمان نے اپنی بارگاہ سے انسانیت کی ہدایت کے صحیفے بھی اپنی بارگاہ سے خود نازل فرمائے ہیں۔ اور کہا اگر سکون چاہتے ہو، اگر امن چاہتے ہو، اگر دل کی دنیا کو آباد کرنا چاہتے ہو تو تمہیں کائنات کے لکھاریوں کی لکھی ہوئی کتابوں سے یہ فیض نہیں مل سکتا، اللہ کے بھیجے ہوئے کلام سے مل سکتا ہے، اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں کی تعلیم سے مل سکتا ہے۔ جب تک انسان انبیاء کی دی ہوئی تعلیم سے جڑا رہا، اللہ کے بھیجے ہوئے صحیفوں کو اس نے اپنے سر کا تاج بنا کر ان کی اطاعت جاری رکھی، ارے لوگو وہ انسان ذہنی آسودگی کا بھی شکار رہا، قلبی اطمینان کا بھی شکار رہا، اور پھر امن عالم کا بھی استقرار اس انسان کے وجود سے قائم رہا۔ لیکن جو جو انسان اس ہدایت آسمانی سے دور ہوتا چلا گیا، اس پیغمبرانہ اطاعت سے محروم ہوتا چلا گیا، تو یہی انسان خود کائنات کے لیے فساد کا سبب بنتا چلا گیا، ماحول بگاڑنے کا سبب بنتا چلا گیا۔ اور پھر یہ اصلاح کیسے کر رہا ہے؟ اللہ کی ہدایت سے نہیں، پیغمبر کی سیرت سے نہیں۔ ایک تمثیل دے دیتا ہوں، آپ کو بات ساری سمجھ میں آ جائے گی۔ وہ کہتے ہیں نا، ایک آدمی کا ایک سکہ وہ کمرے میں تھا، اندھیرا تھا، اس میں گر گیا نیچے زمین پر۔ پہلے دور میں سکے سونے چاندی کے ہوتے تھے، قیمتی ہوتے تھے۔ اب اس نے وہ سکہ تلاش کرنا تھا، وہ روشنی اس کے کمرے میں نہیں تھی، باہر سورج نکلا، روشنی اس کے آنگن میں آئی، صحن میں آئی، اس نے باہر جا کر نا اپنا سکہ باہر صحن میں تلاش کرنا شروع کیا۔ لوگ سامنے سے گزرے، اس نے کہا بھائی جان کیا تلاش کر رہے ہیں؟ اس نے کہا میرا سکہ گم ہو گیا ہے، میں وہ تلاش کر رہا ہوں۔ وہ بھی آ گئے، یار ہم تمہاری مدد کرتے ہیں، چلیں اس کو تلاش کرنے میں۔ ایک این جی او اور بن گئی، ایک این جی او پہلے سکہ تلاش کر رہی تھی، ایک نئی وجود میں آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس راستے سے اور لوگ گزرے، انہوں نے کہا بھائی جان آپ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یار سکہ گم ہو گیا بندے کا، وہ تلاش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا چلو ہم بھی آپ کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ ایک ٹرسٹ اور وجود میں آ گیا۔ یوں لوگ بڑھتے گئے، سکے کی تلاش جاری ہے۔ شام ہو گئی، سکہ نہ ملا۔ ایک سیانہ بندہ پاس سے گزرا، اس نے کہا بھائی آپ سارے کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یار صبح سے بندے کا سکہ گم ہو گیا، تلاش کر رہے ہیں، ملا نہیں ہے۔ اس سیانے بندے نے پوچھا یہ بتاؤ کس کا سکہ تھا؟ وہ شخص اس نے ہاتھ کھڑا کیا، حضور میرا سکہ تھا۔ اس نے کہا یہ بتا سکہ گم کہاں پر ہوا تھا؟ اس نے کہا جی وہ جو پیچھے کمرہ ہے نا جی، اس کمرے کے اندر اندھیرے میں گم ہوا تھا۔ کہا ظالم تو نے ساری انسانیت کو وقت ڈالا ہوا ہے، سکہ وہیں سے ملے گا جہاں گم ہوا تھا۔ اس نے کہا حضرت صاحب سکہ تو وہیں سے ملے گا پر وہاں تو روشنی نہیں ہے۔ اس نے کہا اپنی کمزوری چھپانے کے لیے تو نے سارے عالم کو بھی ذہنی اذیت کا شکار بنا دیا ہے، قلبی طور پر اس کا اطمینان بھی چھین لیا ہے۔ اگر تجھے سکہ تلاش کرنا ہے تو تجھے سکہ ساری کائنات کی روشنیاں مل کر بھی نہیں دے سکتی۔ سکہ تمہیں تب ملے گا جب تیرے کمرے کا چراغ اندر سے جلے گا، اندر سے جلے گا۔ آج ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہم مسئلے کا حل باہر سے ڈھونڈتے ہیں، مسئلہ اندر موجود ہے۔ ارے بندے تیرے دل میں اطمینان نہیں ہے، سورج کی روشنی تیرے دل کو اطمینان نہیں دے سکتی، تیرا اپنا ذہن ڈپریشن کا شکار ہے، اور تو سوچتا ڈپریشن کا حل یورپ میں نکل آئے گا۔ نہیں، تیرے اندر کی ذہنی اذیت اور بے سکونی کا علاج ساری کائنات بھی کرنا چاہے نہیں کر سکتی۔ تو علاج کیا ہے؟ لوگوں سکہ جیسے جہاں گم ہوا وہاں روشنی جل پڑے گی، سکہ نظر آئے گا۔ اگر سکون دل کا لٹا ہے تو پہاڑوں درختوں میں تلاش کرنے سے نہیں ملے گا۔ بندے اس سکون کو تلاش کرنے کے لیے تمہیں کوئی لائٹ، کوئی چراغ اپنے دل کی زمین پہ جلانا پڑے گا۔ جس دن نور کا چشمہ تیرے دل کی زمین پہ پھوٹ پڑے گا، اللہ کی عزت کی قسم وہ نور قلبی تیرے اطمینان قلبی کا سبب بن جائے گا۔ سوال پیدا ہوتا ہے وہ نور قلبی کہاں سے آئے گا؟ لوگوں نور قلبی دنیا کے کسی بازار سے نہیں ملتا، بازار رحمت خدا سے ملتا ہے۔ اور بازار رحمت خدا میں جانے پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے،
کوئی کورونا کی SOPs نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، جب چاہیں جہاں سے چاہیں آنکھیں بند کریں، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کے نام کی مالا جپ، اپنے دل کو اس کی حضوری میں لے جا، لیکن شرط یہ تبتل، باقی ساری کائنات سے کٹ جا۔ جب تیرے دل کے کنیکشن اس باہر کی دھرتی سے کٹیں گے اور تیری آنکھیں بند ہوں گی، تو اپنے دل کو حضوری بارگاہ حق میں پیش کرے گا اور اللہ کے نام کی جا پھر مالا جپنا تیرا کام ہے، تیرے دل کو اپنے ذکر کی روشنی سے منور کرنا رب کا کام ہے۔ جن لوگوں نے اس ہدایت آسمانی کا سبق پیغمبر رحمانی سے سیکھا، اب انہوں نے قلبی ہدایت کیسے پائی، ایک دو نمونے اختصار سے عرض کر رہا ہوں اور بڑی توجہ کا طالب ہوں اس موقع پر۔ آپ کو ابھی پتہ چل جائے گا کہ ہمارے گھروں کا ماحول کیوں نہیں بدل رہا، معاشرے کا ماحول کیوں نہیں بدل رہا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے صحیفہ رحمانی کو سیکھنے والے اور پیغمبر انقلاب کے انقلابی اسوے کے سیکھنے والے صحابہ کرام کے اسوے کی جھلک دیکھیے۔ ایک صحابی نے گھر میں، حدیث میں آتا ہے، بکری ذبح کی۔ جب بکری ذبح ہو گئی اس نے اس کا سر کاٹا اور سر کاٹ کے اس نے سوچا میرے محلے میں فلاں غریب آدمی ہے، اس کی ضرورت ہے یہ سر۔ اس نے بکری کی سری اس صحابی کے گھر میں پہنچا دی کہ اس کو پکا لیجیے، اپنے بچوں کو کھلا دیجیے۔ سری گھر میں پہنچی، وہ واپس چلا گیا، وہ اور اس کی بیگم بیٹھے۔ انہوں نے کہا ہماری ضرورت تو ہے لیکن فلاں محلے میں ایک شخص ہے، اس کی ضرورت مجھ سے بھی زیادہ ہے۔ وہ چل پڑے، اس کے گھر تک پہنچے، سری اس کے گھر میں پہنچا دی، وہ واپس آ گئے، تیسرے گھر والے آپس میں مل بیٹھے۔ انہوں نے کہا ضرورت تو ہمارے گھر کی بھی ہے مگر ہم سے آگے کسی کا گھر یہ ہے جہاں ہمارے گھر سے بھی زیادہ بھوک ہے، لہذا ہم سری نہیں کھاتے، اس گھر میں پہنچا دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے ایک گھر سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے، چوتھے سے پانچویں گھر میں، حتیٰ کہ لوگوں وہ سری ساتویں گھر میں پہنچی اور ساتویں گھر والوں نے سوچا کہ یہ سری زیادہ ضرورت اس گھر کی ہے جس گھر میں بکری ذبح ہوئی تھی۔ انہوں نے سری اٹھائی، واپس اس دروازے پر آ گئے۔ انہوں نے کہا حضور یہ ہمارے گھر میں کوئی سری دے گیا تھا لیکن ہم نے سوچا ہم سے زیادہ اس کی ضرورت آپ کے گھر کو اور آپ کے بچوں کو ہے۔ آؤ لوگوں، بکری ذبح کرنے والے کے گھر میں سری کا واپس آنا یہ اس انسانی معاشرے کی عکاسی ہے، یہ اس قلب کے بیدار معاشرے کی عکاسی ہے کہ جن کے دل بیدار ہوتے ہیں وہ اپنا پیٹ بعد میں بھرتے ہیں، دوسروں کی فکر پہلے کرتے ہیں۔ آج یہ نظارہ کہاں ہے لوگوں؟ آج ہر ایک کو اپنی فکر ہے، ہر کوئی کہتا ہے میرا گھر سنور جائے، میرے معاملات ٹھیک ہو جائیں۔ تو عزیزان محترم، وہ قوم جس کا جینا جس کا مرنا صرف اپنی ذات کے لیے ہو، جو اپنی ذات کے خول سے کبھی زندگی میں باہر نہ نکل سکا ہو، وہ دوستان محترم کبھی انسانیت کے کام نہیں آ سکتا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا زمانہ ہے، آپ ریاست کے معاملات چلا رہے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم ایک دن آپ کے ڈیرے پر، آپ کے دارالحکومت دارالخلافہ میں آئے، وہ جو آپ کا پبلک آفس تھا اس میں آئے، دیکھا صدیق اکبر پبلک آفس میں نہیں ہے، باہر نکلے ہوئے ہیں، وہاں ایک رجسٹر پڑا ہوا ہے۔ آپ نے وہ کھلا ہوا رجسٹر، اس پہ دیکھا ایک لسٹ بنی ہوئی ہے لوگوں کی، اس لسٹ میں ان غریبوں، ان یتیموں، ان مسکینوں، ان بیواؤں کے نام ہیں جن کے گھر میں کوئی اپاہج ہے، کوئی لنگڑا ہے، کوئی مر گیا ہے، ان کا والی وارث اور پرسان حال کوئی نہیں ہے، ان کے گھر کے کام کرنے والا کوئی نہیں ہے، یہ ان لوگوں کی لسٹ ہے۔ ہر ایک کے آگے صدیق اکبر نے لکھا ہوا ہے اس گھر کے سارے کام فلاں صحابی کرے گا، اس گھر کے کام فلاں صحابی کرے گا، مگر ایک جگہ ایک بڑھیا کا نام ہے، آگے خانہ خالی تھا۔ حضرت فاروق اعظم نے ایڈریس نوٹ کر لیا، انہوں نے کہا چلو یہ گھر لگتا ہے اس کے لیے کوئی بندہ نہیں ہے، اس گھر کے سارے کام میں خود کیا کروں گا۔ اور کام کیا ہوتے تھے؟ باہر سے پانی بھر کے لانا ہوتا تھا اور گھر کی ساری صفائی کرنی ہوتی تھی۔ لوگوں، رات آ گئی، حضرت فاروق اعظم سوئے، صبح اٹھے، فجر کی نماز ادا کی اور چل پڑے اس گھر میں، پہنچے، دروازے پہ دستک دی، اندر سے بڑھیا کی آواز آئی، کون اور کیوں آیا ہے؟ حضرت فاروق اعظم نے کہا اے مائی میں تیرے گھر کا کام کرنے آیا ہوں، تیرا نوکر آیا ہوں۔ اس نے کہا مجھے کسی نوکر کی ضرورت نہیں ہے، میرے گھر کا کام کوئی کر گیا ہے، کوئی کر گیا ہے۔ لوگوں، فاروق اعظم نے کہا چلو کوئی بات نہیں، آج میں لیٹ ہو گیا،
کل میں جلدی آ جاؤں گا۔ دوسرے دن فاروق اعظم تہجد کے لیے اٹھے، تہجد کے سجدے ادا کیے، چل پڑے، بڑھیا کے دروازے پر پہنچے، دروازہ ناک کیا، پوچھا کون؟ کہا تیرے گھر کا کام کرنے والا چوکیدار آیا ہے۔ اس بڑھیا نے کہا آنے والے تیرا شکریہ، مگر میرے گھر کا کام تیرے آنے سے پہلے ہی کوئی کر گیا ہے۔ حیران ہو گئے، وہ کون ہے جو تہجد سے بھی پہلے اس کا کام کر جاتا ہے؟ اسلامی ریاست کے خواب دیکھنے والوں اور لوگوں کو ریاست مدینہ کے لالی پاپ دینے والوں کے لیے پیغام ہے۔ تیسری رات آ گئی، آج فاروق اعظم نے عشاء کی نماز پڑھی، چل پڑے اور کہا آج میں بڑھیا کے گھر کے راستے میں بیٹھ کے دیکھوں گا وہ بڑھیا کے گھر مجھ سے پہلے آ کر کام کرنے والا ہے کون۔ بیٹھے رہے، آدھی رات کا بھی وقت نہیں ہوا تھا، دیکھا اندھیرے میں سے کوئی ننگے پاؤں چلتا ہوا آ رہا ہے، پاؤں میں جوتا بھی نہیں ہے۔ غور کیا، قریب آئے، حیرت سے آنکھیں کھل گئی، پوچھا من انتا، کون ہے؟ آواز آئی انا ابو بکر۔ کہا صدیق بھائی کدھر جا رہے ہیں؟ اس بڑھیا کے گھر کا کام آپ کرتے ہیں؟ کہا ہاں میں کرتا ہوں۔ کہا صدیق پاؤں میں جوتا کیوں نہیں پہنا؟ کہا عمر بھائی جوتا اس لیے نہیں پہنا کہ راتوں کو لوگ گھروں میں سوئے ہوئے ہوتے ہیں، صدیق کے پاؤں کے جوتے کی آہٹ سے کسی کا سکون برباد ہو جائے، صدیق کو یہ بھی گوارا نہیں ہے۔ اس وقت فاروق اعظم کی چیخیں نکل گئیں، انہوں نے کہا صدیق اکبر میں نے زندگی میں بڑی کوشش کی کہ عمل صالح کی دنیا میں صدیق کا ثانی بن جاؤں، مگر اللہ کی عزت کی قسم محمد کے صدیق کا ثانی کوئی دوسرا نہیں ہے۔ یہ تھی وہ ریاست اسلامیہ لوگوں، جب لوگوں کے گھر کے چوکیدار صدیق عمر بننا پسند کرتے تھے تب قلبی سکون کی دولتیں ملا کرتی تھی۔ آج اپنے گھر کا کوئی کام مرد ہو کے نہیں کرتا۔ یہ میرا معاشرہ ہے دوستو، پیغام یہ دینا چاہتا ہوں لوگوں، آج اگر اپنے گھروں کے نقشے بدلنا چاہتے ہو، اپنے دل کی لٹی ہوئی بستی برباد اندھیر نگری کو آباد کرنا چاہتے ہو تو یہ بڑی کمائیوں سے آباد نہیں ہوگی، بڑے گھروں سے آباد نہیں ہوگی، بڑے بڑے کاروباری تجارتی مراکز بنانے سے آباد نہیں ہوگی۔ ارے دل کی دنیا اسی وقت آباد ہوگی جب آپ اللہ کی انسانیت کے خدمت گزار بن جائیں گے، خادم بن جائیں گے۔ اس تصور کو اپنے محلوں میں لائیے، اپنے گھروں میں لائیے، دوسروں کے لیے راحت اور دوسروں کے لیے سکون کا سامان عملی طور پر خدمت کی شکل میں پیدا کرنے والے کے دل کو اللہ خود سکون عطا فرما دیتا ہے۔ اس پیغام کے بعد دوستان محترم، آج امت مسلمہ ایک بڑے زوال کا شکار ہے۔ کل تک تو ہم کشمیر کا رونا رو رہے تھے، آج فلسطین کے معصوموں کی چیخوں نے بھی راتوں کی نیندیں چھین لی ہیں لوگوں۔ جب وہ معصوم یوں ہاتھ کر کے اللہ ہم کس کی شکایت تجھے لگائے، کیا تیری مخلوق میں ہمارا پرسان حال کوئی نہیں رہا؟ ان معصوموں کی چیخوں کی عظمت کو سلام، اور اس پہ ہم لبیک کہتے ہیں۔ مگر میں آج جو بات کہنے جا رہا ہوں دل کے کانوں سے سننا لوگوں، ایک وہ وقت تھا جب یہی غزہ کی وادی تھی، اہل اسلام کا لشکر فاروق اعظم کے دور میں بیت القدس کے سامنے آ کھڑا ہوا، اور معاصری والی دیوار کے اوپر یہودی تھے، انہوں نے باہر دیکھا، بڑے غور سے دیکھ کے انہوں نے اپنے بادشاہ کو کہا یہ آنے والے اس بیت القدس کو فتح نہیں کر سکتے۔ مسلمانوں کے چیف آف آرمی سٹاف کمانڈر نے جب سنا، اس نے کہا ہم کیوں نہیں فتح کر سکتے، ہم نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے اپنی مذہبی کتاب میں پڑھا ہے کہ بیت المقدس محمد رسول اللہ کے صحابیوں میں سے صرف ایک شخص فتح کرے گا، اس کا نام عمر بن خطاب ہوگا۔ تم میں کوئی عمر بن خطاب ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم میں عمر بن خطاب نہیں ہے۔ کہا پھر جو مرضی کر لو فتح نہیں ہو۔ مسلمانوں کے کمانڈر نے خط لکھا، ریاست مدینہ کے تخت پر حضرت فاروق اعظم بیٹھے ہوئے تھے، خط ملا، آپ نے ریاست مدینہ سے سفر شروع کیا، پہنچے غزہ کی اسی پٹی میں فلسطین میں۔ آؤ لوگوں، جب اس اسلامی فوج کے سامنے حضرت فاروق اعظم کا گھوڑا کھڑا ہوا، گھوڑا ہنن آیا، یہودی قلعے کی دیوار کے اوپر چڑھے، انہوں نے باہر دیکھا، اپنی کتاب کھولی، جو کتاب میں علامتیں پڑی تھیں آنے والے کی، جب وہ علامتیں بھی نظر آئیں، نام پوچھا،
آنے والے نے کہا انا عمر ابن الخطاب، یہودی بادشاہ نے کہا یہودیوں کلے کے دروازے کھول دو، اب آنے والے سے تم لڑ نہیں سکتے، ہماری کتاب نے جو نشانیاں بتائی تھی وہ آنے والا آ گیا ہے۔ یہ تھی وہ حیبت اہل اسلام کی جنہوں نے ایک بھی گردن مارے بغیر اسی بیت المقدس کو فتح کیا تھا۔ مگر کہانی لمبی ہے، مختصر کرتا ہوں بات۔ عزیزان محترم، آج پہلی جنگ عظیم کے بعد جب اسی عرب کو توڑ دیا گیا، حجاز مقدس کی سرزمین 20-25 خطوں میں تقسیم کر دی، اس میں ایک خطہ فلسطین کا سامنے آیا اور اس کے اندر ایک یہودیوں کی بستی اسرائیل کی شکل میں سامنے آئی۔ عالمی تقسیم کاروں نے 60 سے 70% علاقہ فلسطین کے مسلمانوں کو دیا اور 30 سے 40% علاقہ صرف اسرائیلی یہودیوں کو دیا۔ اور یہ جو بیت المقدس ہے اس کے دو حصے ہیں، ایک حصہ یہودیوں کو دیا، ایک حصہ مسجد اقصی والا مسلمانوں کو دیا۔ یہ تقسیم ہو گئی کیونکہ یہودیوں کا بھی قبلہ بنیادی طور پر بیت المقدس ہے۔ پھر انہوں نے ہمارے قرآن کو بھی سٹڈی کیا، جو میں پہلے اس مسجد میں بتا کے جا چکا ہوں رمضان میں، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ۔ قرآن کہتا ہے اللہ نے لوہا کائنات میں وہ طاقت بنا کے نازل کیا ہے کہ اس کے اندر جنگی حکمت عملی اور جنگی فتوحات کے راز اللہ نے لوہے میں رکھے ہیں۔ منافع للناس، اور انسانیت کی معیشت کا پہیہ اوپر کیسے جاتا ہے اس کا راز بھی لوہے میں ہے۔ انہوں نے اس راز کو سمجھا۔ آج چند سالوں کے بعد انہوں نے میزائل بنائے، ٹینک بنائے، توپیں بنائی، ٹیکنالوجی بنائی، انہوں نے خلا سے خلا میں مار کرنے والے بڑے بڑے اسلحے بنا لیے، نیوکلیئر ویپن بنا لیے۔ آؤ لوگو، مجھے حیرت اس وقت ہوتی ہے اور میں اس وقت مٹھیاں بیچ کے رہ جاتا ہوں جب نیوکلیئر ٹیکنالوجی سے لیس اسرائیل کے جہاز غزہ کی پٹی پر آتے ہیں اور ادھر کلمہ محمد رسول اللہ کا پڑھنے والے، قرآن کو ماننے والے، رب رسول کو ماننے والوں کے ہاتھ میں میزائل نہیں ہوتے، نیوکلیئر ٹیکنالوجی نہیں ہوتی، یہ آج بھی پتھر کے دور میں رہ کر آگے سے پتھر مار رہے ہوتے ہیں۔ کہ دنیا کی قوموں میں جینے کا سلیقہ یہ تھا؟ قرآن تو کہتا ہے مسلمانوں اللہ کی مدد اترے گی، مگر کب؟ جب تمہارے استبل میں گھوڑے اس طرح بندھے ہوئے ہوں کہ دشمن تمہارے گھوڑوں کی ٹاپوں سے کانپ اٹھے۔ اور قرآن ان گھوڑوں کی قسمیں کھاتا ہے، وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَّطْنَ بِهِ جَمْعًا۔ ان گھوڑوں کے ایک ایک چال، ایک ایک نال کی اللہ قرآن میں قسمیں کھا کے کہہ رہا ہے اس وقت 14 صدیاں پہلے گھوڑے تھے، آج وہ میزائل ہیں، آج وہ غوری شاہین میزائل ہیں، آج وہ ایئر ٹیکنالوجی ہے، آج وہ بحریہ کی ٹیکنالوجی ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، اگر ہم صرف پتھروں کے دور سے باہر آ کے وقت کی آواز کو سمجھتے، وقت کی پکار کو سمجھتے، اپنے جینے اور دفاع کا بندوبست کرتے، صرف شیخوں نے محل نہ بنائے ہوتے، آج اس ٹیکنالوجی میں بھی وہ دنیا کے مقابل کھڑے ہوتے تو جس طرح آج ملک پاکستان کی طرف کوئی میلی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا۔ کیوں؟ اس کے استبل میں وہ گھوڑے بندھے ہوئے ہیں، اس کے پاس وہ نیوکلیئر ویپن ہیں جس کی ہیبت سے دنیا کانپ جاتی ہے۔ اگر عرب کی زمین پر، فلسطین کی زمین پہ بھی جو کچھ ہوتا، آج ان معصوم بچوں کو یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ آؤ، اخلاقی مدد کب تک کرو گے؟ یہ میٹنگ کانفرنس سے کب تک کرو گے؟ اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ مسئلے کا حل یہی ہے، اہل اسلام تمہیں اٹھنا ہوگا، ہر ملک کو دنیا کی جدید تعلیم حاصل کر کے ٹیکنالوجی سے لیس ہونا ہوگا۔ کہتے ہیں اللہ مدد کیوں نہیں کرتا؟ اللہ کہتا ہے میرے اوپر توکل، اے زمیندار کاشتکار تب کرنا، پہلے زمین پہ ہل پورا چلانا، پھر صحیح موسم میں بیج بھی ڈالنا، پھر فصل کی آبیاری بھی کرنا، جڑی بوٹیاں بھی، درندوں جانوروں سے بھی بچانا، پھر جب سارا کام تو کر لے، پھر اللہ کی حضوری میں ہاتھ اٹھا کے کہنا مولا اب توکل تجھ پہ کرتا ہوں، میری فصل کو بہتر نتائج تک پہنچا دے۔ آپ نے گاڑی خرید لی، اچھی مہنگی گاڑی خرید لی آپ نے، آپ جائیں مری کے مین بازار میں رات کو کھڑا کریں، لاک نہ کریں، گھر آ جائیں، صبح ملے گی آپ کو؟
غلطی کس کی ہے؟ چوروں کی؟ آپ تقریر کریں یہاں بیٹھ کے چور بڑے ہمارے ملک کے غلط ہو گئے جی، گاڑی لے گئے. بھئی چور تو چور ہے، ڈاکو تو ڈاکو ہے. اگر آپ اسرائیل کے چور ڈاکو سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی حفاظت کے انتظامات، یہ پتھروں کا دور گیا، ٹیکنالوجی سے لیس ہونا پڑے گا. یہ سبق ہماری قوموں کو پڑھنا پڑے گا. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک و مولا ہمیں یہ سبق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. غزوہ بدر میں پتھروں سے لڑائی نہیں ہوئی تھی اس دور میں بھی. غزوہ خندق میں اگر کمزور تھے پھر بھی حضور علیہ السلام نے دفاعی طور پہ اس دور میں وہ دفاعی ٹیکنالوجی لائی جس سے اس سے پہلے عرب آشنا نہیں تھے، خندق کھودنے والی. دیکھیں جدید ترین ٹیکنالوجی حضور نے دنیا کے سامنے پیش کی. لیکن ہم مسلمانان عالم کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، دنیا میں جینا ہے تو جینے کا سلیقہ سیکھو. اور دوسروں پہ کب تک اعتماد کرو گے؟ کون تمہیں ہر دفعہ آگے بچائے گا؟ کون ہر دفعہ آگے بچائے گا؟ جب 67 میں بچا دیا گیا تھا تو اگلے 60 سالوں میں اس ٹیکنالوجی سے لیس ہونا چاہیے تھا یا نہیں؟ اسرائیل نے اگر کی تو آپ دیکھیں جاپان کو دوسری جنگ عظیم میں امریکہ نے تباہ کیا، نیٹو فورسز نے تباہ کیا، ہیروشیما ناگاساکی کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا ایٹمی اسلحے سے. مجھے بتائیں آج وہ جاپان کسی سے مدد مانگتا ہے؟ بولیے جی. آج آپ بھی کہتے ہیں میڈ ان جاپان چیز ملے تو یار مزہ آ جائے. یہ کام ہم نے کیوں نہیں کیا؟ مسلمانوں کو کس نے روکا؟ اس پہ کوئی پابندی ہے؟ تو ہمیں خود کو بھی مضبوط کرنا ہے، اوروں تک بھی یہ پیغام مسلمانوں تک پہنچانا ہے. اور آج جمعے کے بعد کوئی گھر نہ جائے، بطور مسلم ہم سب کی رسپانسبلٹی ہے. ہم انشاءاللہ یہاں پہ احتجاج کریں گے، اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے. اللہ کی بارگاہ میں دعا مولا ہمارا احتجاج بھی قبول کرنا، اور اس احتجاج کے صدقے مسلمانوں کو وہ طاقت، وہ ہمت، وہ حوصلے والی فکر، عقل اور وہ شعور بھی عطا فرما کہ ہم کب تک کوئی غیروں کی امداد پہ پل رہا ہے، کوئی غیروں سے دفاع کروانا چاہتا ہے، کب تک ہم فقیر اور گداگر بن کے رہیں گے؟ اللہ ہمیں یہ گداگری کے راستے چھوڑ کے عزت سے دنیا میں جینے والی راہیں عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.